أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. پرانے زمانے میں سفر بڑے مشکل ہوا کرتے تھے. اونٹوں پر سفر کرنا کئی مہینے لگ جانے یا کشتیوں پر سفر کرنا، اگر ہوا موافق ہے تو کشتی چل رہی ہے، اگر مخالف ہے تو رکی ہوئی ہے، اور اگر طوفان آ گیا ہے تو سفر میں اپنی جان کا خطرہ ہے. کشتی کو موجوں نے گھیر رکھا ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. مشرک بھی اس وقت اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ اب اس وقت ہم کو بچانے والا کوئی نہیں، ہماری مدد کو پہنچنے والا کوئی نہیں. جن کو ہم نے معبود بنایا ہوا ہے وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے، اللہ ہی کر سکتا ہے، لہٰذا اللہ ہی کو پکارو. یہ اس دور کے مشکل سفر ہوا کرتے تھے. آج کل سفر میں آسانی ہے. گھنٹوں کے اندر انسان ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتا، تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہوتا. پھر بعض سفر ایسے ہوتے ہیں اپنے اختیار میں ہوتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں بھیج سکتا. بعض مسافر ایسے ہوتے ہیں بورڈنگ کارڈ لینے کے بعد واپس کر دیتے ہیں، نہیں ہم نے نہیں جانا. اب جہاز والے زبردستی اس کو نہیں بٹھا سکتے کہ نہیں تم نے جانا ہی جانا ہے، بورڈنگ کارڈ مل گیا. اور بعض سفر ایسے ہوتے ہیں جو تقدیر پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، سامان ساتھ ہے، ٹکٹ ساتھ ہے، جانے کی تیاری ہے، ہوائی اڈے پر پہنچ گیا ہے یا بس سٹاپ پر پہنچ گیا ہے، اسٹیشن پر پہنچ گیا ہے. آگے پتہ لگتا ہے فلائٹ ہی منسوخ ہو گئی، جس پر جانا تھا وہ نہیں جا رہی. اب کیا کریں، مجبور ہیں. تقدیر غالب آ جاتی ہے، تیاری کرنے کے باوجود یہ مسافر گھر کو آ جاتا. لیکن بعض سفر ایسے ہیں کہ انسان چاہے یا نہ چاہے اس کو جانا ہی پڑتا.
اور اس سفر کی کوئی ڈیٹ نہیں۔ باقی سفروں کے لیے تاریخ کا اہتمام کیا جاتا ہے، کس دن جانا ہے، اس ڈیٹ کی بکنگ ہوتی ہے، لیکن بعض سفر ایسے ہوتے ہیں ڈیٹ کی بکنگ نہیں، کوئی پتہ نہیں کب جانا پڑ جائے، اختیار بھی نہیں کہ انکار کر دے کہ میں نہیں جاتا، اور کوئی تقدیر کا بھی ایسا معاملہ نہیں، کیونکہ تقدیر لکھنے والے نے تو یہ لکھ دیا کہ فلاں تاریخ کو اس کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اب چاہے یہ مصروف ہے، چاہے یہ بیمار ہے، چاہے آگے شادی کا پروگرام ہے، آپ نے دیکھا نہیں ادھر شادی ہو رہی ہے اور ادھر اس آدمی کا سفر شروع ہو گیا۔ فرشتے اتنا بھی انتظار نہیں کرتے کہ شادی تو بھگتا لے، سارے انتظامات مکمل ہیں، کہیں اس کا اپنا سفر شروع ہو جاتا ہے، اپنی شادی ہے لیکن اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے، سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، کہیں کسی رشتہ دار کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ سفر ایسا سفر ہے کہ جس کا انکار کہ میں نہیں جاتا سفر پر ممکن ہی نہیں۔ بعض لوگ نبی کے زمانے میں اس سفر کا انکار کیا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں ہم انکار تو نہیں کرتے زبان سے، عمل سے انکار کر دیتے ہیں۔ اب خود سوچئے، جس مسافر نے سفر پر جانا ہو وہ اپنا سامان تیار کرتا ہے کہ نہیں؟ اسے زاد راہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں کہ راستے میں خرچ کہاں سے کروں گا؟ گرمی ہے، سردی ہے، اس کا لباس، اس کے کپڑے، اس کا انتظام کرتا ہے کہ نہیں؟ گاڑی آنے سے پہلے اپنے سامان کو قریب کر کے رکھ لیتا ہے کہ جو ہی گاڑی آئے گی میں سامان اٹھا کر گاڑی میں چڑھ جاؤں گا، اور جو گاڑی میں چڑھ جاتا ہے وہ اسٹیشن آنے سے پہلے ہی اپنا سامان سمیٹ لیتا ہے کہ میری منزل اترنا۔ ہر مسافر سفر سے پہلے اپنی تیاری کرتا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اس نے واقعی سفر کرنا ہے۔ لیکن ہم ایسے مسافر ہیں کہ زبان سے تو انکار نہیں کرتے کہ ہم نے جانا نہیں، لیکن عملاً ہم ثابت کرتے ہیں نہیں یہیں رہنا ہے۔ لمبے منصوبے بنتے ہیں، 50 سال، 100 سال بعد کے، زمینیں خریدتے ہیں ایسی اجاڑ جگہ میں جہاں رہنے والا کوئی نہیں۔ کیا مانا؟ اب یہ تیرے کام تو نہیں آئے گی زمین، کہاں نہیں، پوتے پڑپوتے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ کتنی لمبی تیاری کر رکھی ہے اس نے دنیا کے لیے، لیکن اس سفر کے لیے جس کے لیے زاد راہ بہت ضروری ہے، تاریک راستہ ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، تنہائیاں ہیں، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، اس سفر کی تیاری کے لیے انسان کو ہر وقت سوچنا چاہیے۔ مکے کے مشرک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب ان کو اس سفر کی تلقین کی جاتی تھی، وہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں اس سفر کے بارے میں کہ تم نے جانا ہے، قبر کا پھٹنا ہے، قبر سے نکلنا ہے، میدان محشر میں رب کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ما کان حجتہم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین۔ جواب میں نبی کو کہتے اگر واقعی ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے مر کر،
دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو ایسا کیجئے ہم سے پہلے جو ہمارے آباء و اجداد مر چکے ہیں ان کو لے آئیے۔ اگر واقعی تم سچے ہو اس دعوے میں کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تو ہمارے آباء و اجداد تو مر چکے ہیں، ان کو تو لے کر آؤ۔ اللہ جواب میں کہتا ہے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ ان کافروں کا جواب دیتا ہے کہ اللہ تم کو زندہ کرے گا، اللہ نے تم کو زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تم کو موت دی، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ پھر قیامت کے دن تم کو زندہ کرے گا، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کے اس اعتراض کا اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثریت لوگوں کی جانتی ہی نہیں، اس بات کو پہچانتی ہی نہیں کہ واقعی ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ اگر یقین ہو جائے تو انسان فوراً تیاری کرنے لگ جائے۔ فرمایا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اے نبی اس دن تو دیکھے گا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ہر امت اپنے گھٹنوں پر پڑی ہوگی، كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا نبی بھی جب سور پھونک دیا جائے گا، نبی بھی، اللہ کے ولی بھی، نیک بھی، بد بھی پریشان حال ہوں گے، اپنے گھٹنوں پر پڑے ہوں گے۔ کل امت تدعا الی کتابها ہر گروہ کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون آج وہ دن ہے جس دن تم کو تمہارے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق فرمایا یہ کتاب ہے، یہ نامہ اعمال ہے، ینطق علیکم بالحق جو صحیح صحیح بات کہے گا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے وہ اس کتاب میں درج ہے، اور جو کچھ یہ کتاب بیان کر رہی ہے وہ جھوٹی نہیں ہے، وہ سچی ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون ہم دنیا میں اپنے فرشتوں سے لکھوا لیا کرتے تھے جو اس وقت تم عمل کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کا عقیدہ بیان کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ وہ کہتے جب ہم مر جائیں گے، ہم ہڈیوں میں بدل جائیں گے، ہڈیاں مٹی میں مل کر ذرات میں تبدیل ہو جائیں گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا پھر ہم کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ آباؤنا الاولون کیا ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا؟ قل نعم اے نبی ان کو کہہ دیجئے ہاں، وانتم داخرون تم کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ تم ذلیل و خوار ہوں گے۔ فانما ہی زجرۃ واحدہ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ایک جھڑکی ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ اس جھڑکی کے بعد تم زندہ ہو جاؤ گے اور تم دیکھنے لگ جاؤ گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ اس دن تم کہو گے ہائے ہماری بدبختی، هَذَا يَوْمُ الدِّينِ یہ تو بدلے کا دن آ گیا، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون اللہ فرمائے گا یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا،
اور جب اللہ ان کو اٹھا لے گا پھر وہ میدان محشر کو سامنے دیکھیں گے اور اقرار کریں گے، کہیں گے ھذا یوم الدین، یہ تو واقعی بدلے کا دن آ گیا۔ اللہ جواب میں کہے گا ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، واقعی یہ وہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم مانتے نہیں تھے کہ ہمیں کس نے اٹھانا۔ فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، اس دن جس دن فیصلہ کر دیا جائے گا، میقاتہم اجمعین، تم سب کے لیے ایک وقت مقرر ہے، تم نے اس وقت اکٹھے ہو جانا ہے۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، جس دن کوئی مولا کسی مولا کے کام نہیں آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا علی مولا، اور جس کا علی مولا اس کا کون بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، جس دن کوئی مولا کسی مولا کے کام نہیں آئے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، مگر وہ بچے گا جس پر اللہ تعالی کا رحم ہو، انہ هو العزیز الرحیم، اللہ غالب بھی ہے رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس سفر میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، رشتہ دار ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، ہر آدمی نفسی نفسی رب سے کہے گا مولا مجھ کو بچا، مولا مجھ کو بچا۔ فرمایا اس دن کسی کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، الا من رحم اللہ، مگر وہ بچے گا جس پر اللہ رحم کر دے، اس لیے کہ اللہ غالب بھی ہے رحیم بھی ہے۔ پھر فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، اس دن جہنمیوں کو کھانا کھلایا جائے گا، اور ان کا کھانا کیا ہوگا؟ طعام الاثیم، وہ تھوڑ کا پھل ہوگا، تھوڑ کا درخت ہوگا جس کو اونٹ بھی نہیں کھاتے، اونٹ ہر جھاڑی کھا جاتے ہیں لیکن اس پودے کے قریب نہیں جاتے۔ فرمایا گناہگاروں کا جہنمیوں کا کھانا اس دن تھوڑ کا درخت ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون، تیل کی تلچھٹ کی مانند، یغلی فی البطون، جو ان کے پیٹوں میں جا کر کھولے گا، کغلی الحمیم، ایسے کھولے گا جیسے گرم پانی کھولتا۔ خذوہ، اللہ فرمائے گا اس کو پکڑ لو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان میں لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کی پھوار ڈال دو، اس پر کھولتے ہوئے پانی کے قطرے ڈالو، کھولتا ہوا پانی اس پر پھینکو۔ ذق، ساتھ ساتھ اللہ فرمائے گا ذق، اس عذاب کو چکھ، انک انت العزیز الکریم، تو بہت بڑا تھا، تو چودھری تھا اپنے علاقے کا، نمبردار تھا، سیٹھ تھا، خان تھا، ملک تھا، لوگ تجھ کو سلام کیا کرتے تھے، تو اپنے علاقے کا MNA تھا، منسٹر تھا، چیف منسٹر اور پرائم منسٹر تھا، ملک کا تو پریزیڈنٹ تھا۔ ذق، اس عذاب کو چکھ، انک انت العزیز الکریم، تیری پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا، لوگ تجھ کو سلام کیا کرتے تھے اپنی عزتیں بچانے کے لیے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، اور یہ دن وہ دن ہے ما کنتم بہ تمترون،
کہ اس دن کے بارے میں تم شک میں مبتلا تھے، پتہ نہیں جانا ہے کہ نہیں جانا۔ جو آدمی سود کھاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، بھائی کا حق مارتا ہے، زیادتی پڑوسی پر کرتا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ بے جا دشمنی رکھتا ہے، حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ شک میں ہے کہ پتہ نہیں مجھے ان چیزوں کا جواب دینا بھی ہے یا نہیں دینا، مجھ کو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا بھی کہ نہیں پوچھا جائے گا، مجھے اٹھایا جائے گا بھی کہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اللہ فرماتا ہے کہ تم آ گئے فرادا، اکیلے، کوئی پولیس کی گاڑیاں تمہارے ساتھ نہیں، ہوٹر بجانے والیاں گاڑیاں آگے پیچھے نہیں ہیں، تمہاری برادری بہت بڑی تھی وہ بھی نہیں آئی، تمہارا خاندان قبیلہ بڑا مشہور قبیلہ تھا وہ بھی نہیں آیا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم اکیلے آ گئے۔ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ایسے ہی اکیلے آ گئے جیسے میرے پاس سے دنیا میں اکیلے گئے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اکیلا، ننگ دھڑنگ، اپنا کچھ پتہ نہیں، اور جب قبر سے اٹھایا جائے گا اکیلا ہوگا، بغیر لباس کے ہوگا، کوئی لباس اس کے بدن پر نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، دنیا میں تو ہمارا ساتھ دینے والے ہیں، ہمیں یہ کہنے والے ہیں کہ ہم تمہارا کندھا ہیں، ہم تمہارا بازو ہیں، ہم تمہاری بیک پر ہیں، ہمیں حوصلہ دینے والے ہیں، لیکن قیامت کے دن اس سفر میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم اکیلے آ گئے۔ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے ہم نے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا، جیسے تم اکیلے دنیا میں گئے تھے، ایسے واپس بھی اکیلے آ گئے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا دنیا میں وہ سارا دنیا میں چھوڑ کر آ گئے۔ یہ مال جس کو ہم جمع کر کر کے رکھتے ہیں کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے، کہیں مسجدوں پر نہ لگ جائے، کہیں غریب کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، میرے بینک میں جمع ہوتا رہے اور میں چیک بک دیکھ کر خوش ہوتا رہوں، میرا بینک بیلنس کتنا زیادہ ہے، میری زمین کتنی زیادہ ہے، کوٹھیاں کتنی زیادہ ہیں، ملیں کتنی زیادہ ہیں، یہ سارا مال جو ہم نے تم کو دیا تھا دنیا میں چھوڑ کر چلے آئے، اپنے ساتھ تم کچھ بھی نہیں لائے۔ چنگیز جب مرنے لگا اور بڑا ایک بادشاہ جب مرنے لگا، اس کے ہاتھ اس کی وصیت کے مطابق باہر نکال دیے گئے کفن سے۔ سکندر اعظم جو بڑے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اس کی وصیت کے مطابق اس کے ہاتھ اس کے کفن سے باہر نکال دیے گئے، یہ بتلانے کے لیے کہ میں نے دنیا کو آج فتح کیا ہے، اتنا مال اکٹھا کیا ہے، لیکن اس سفر پر جا رہا ہوں خالی ہاتھ، کچھ نہیں ہے پاس۔ اللہ فرماتا ہے وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو مال ہم نے تم کو دیا تھا وہ اپنی اولاد کے لیے پیچھے چھوڑ آئے، اپنے وارثوں کے لیے پیچھے چھوڑ آئے۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور ہم تمہارے ساتھ وہ سفارشی بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا کہ اللہ ان کی نہیں موڑتا، ان کی بات کو رد نہیں کرتا، ان کی بات کو مجبور ہے کہ وہ قبول کرے۔ ہم تمہارے ساتھ ایسے سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال تھا یہ اللہ کے شریک ہیں، یہ نبی ہے، یہ اللہ سے جدا نہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں مولوی یہ نظریہ پھیلاتے ہیں
کہ نبی خدا نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ شریک جن کو تم اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ ہمیں چھڑائیں گے، اللہ کی سلطنت کے شریک ہیں، یہ کیا خیال ہے؟ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ وہ سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان دوری پیدا کر دی گئی۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جن کے بارے میں تمہارا یہ نظریہ تھا کہ پیران پیر قیامت کے دن چھڑا لیں گے، ہمارا پیر قیامت کے دن چھڑا لے گا، ہمارا نبی قیامت کے دن چھڑا لے گا، وہ تم سے گم ہو گئے۔ جن پر تمہارے سہارے تھے وہ تم کو اب نظر نہیں آ رہے۔ اللہ ایک جگہ پر ان کا حال یوں بیان کرتا ہے، وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، پھر اچانک یہ ان بزرگوں کو دیکھ لیں گے کہ وہ عبد القادر جیلانی جا رہے ہیں، وہ علی مولا جا رہے ہیں، وہ ہمارے پیر جا رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، جب یہ لوگ اللہ کے ان شریکوں کو دیکھیں گے جن کو دنیا میں یہ شریک سمجھتے تھے، قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، کہیں گے یا اللہ وہ ہیں ہمارے شریک جن کو ہم نے دنیا میں شریک تیرا بنایا تھا۔ الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، جن کو دنیا میں ہم تیرے علاوہ پکارا کرتے تھے، تیری بجائے پکارا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے نا ادعونی استجب لکم، وقال ربکم، اور تمہارے رب نے کیا کہا؟ ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ یہاں یہ اعتراف کیا کریں گے؟ کہیں گے الذین کنا ندعو من دونک، اے اللہ ہم دنیا میں تجھ کو نہیں پکارتے تھے، تیرے علاوہ بزرگوں کو پکارتے تھے۔ یا بہاول حق بیڑا دھک، اے مولا علی اے مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا۔ یا غوث اعظم عبد القادر جیلانی، پکارتے ہیں کہ نہیں؟ یا یہ خیالی باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں؟ کوئی مولا علی کو پکارتا ہے، کوئی عبد القادر کو پکارتا ہے، کوئی بہاول حق کو پکارتا ہے، کوئی بڑی امام کو پکارتا ہے، کوئی علی حجویری کو پکارتا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں، قیامت کے دن ان کو دیکھ کر کہیں گے ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، یا اللہ دنیا میں ہم جن کو تیرے علاوہ پکارا کرتے تھے وہ ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، اب حضرت علی جواب دے رہے ہیں، عبد القادر جیلانی جواب دے رہے ہیں، بہاول حق جواب دے رہا ہے، جتنے یہ پیر جن کو پکارا جاتا ہے جواب دے رہے ہیں۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، جواب میں کہیں گے تم جھوٹے ہو، تم ہمیں نہیں پکارتے تھے، شیطان کو پکارتے تھے۔ اب حضرت علی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ مجھ کو پکارتے تھے؟ حضرت علی نے کہا تھا ان کو ملنگوں کو کہ مجھ کو پکارنا۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ کیا تیری یہ تعلیم تھی دنیا میں کہ مجھے پکارو، میری ماں کو پکارو، مجھے الہ بناؤ، میری ماں مریم کو الہ بناؤ؟ جواب میں کہیں گے سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، اور تجھے پتا ہے اگر ہم نے یہ بات کہی تو جانتا ہے ہم نے یہ بات ان کو نہیں کہی کہ مجھے الہ بنانا، میری ماں کو الہ بنانا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے ایسے ہی اللہ کے نبی حضرت علی اللہ کے ولی سب انکار کر دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ انکم لکاذبون، تم جھوٹ بولتے ہو، تم بکواس کرتے ہو۔
ہم نے کبھی بھی تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم کو پکارنا۔ اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، ان بدبختوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ اللہ نے یہ آسمان بنایا، اب یہ مسجد بنی ہے نا، کتنے ستون ہیں اس چھت کو سنبھالنے کے لیے، کتنی دیواریں ہیں اس چھت کو، اس کا وزن سنبھالنے کے لیے، اور آسمان کو دیکھو ایک ستون بھی نہیں، بغیر عمد ترونہا، اے دیکھنے والے دیکھ، اتنا بڑا آسمان ہے، اس کے نیچے کوئی پلر نہیں، کوئی دیوار نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان بدبختوں نے اس اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ یہ زمین اللہ نے پانی پر بچھائی، ہمارے چلنے کے لیے فرش بنا دیا، ہم اس پر چلتے ہیں، اس کے اندر پہاڑ رکھ دیے، کہیں یہ زمین جس پر میرے بندے چل رہے ہیں ڈولنے نہ لگ جائے، پہاڑ کی میخیں بنا کر زمین میں گاڑ دیا، پینے کے لیے نیچے پانی رکھ دیا کہ ان کو پیاس لگے گی، ان کی فصلیں اسی پانی کی مرہون منت ہیں، سارے کام اس پانی سے ہوں گے، ہر جاندار کو اس پانی کی ضرورت ہوگی۔ اتنا عظیم خالق، وما قدر اللہ حق قدرہ، اس بدبخت نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ کس کی قدر کی؟ اس مرے ہوئے بابے کی، وہ جس کا کفن اتارا گیا، وہ جس کی طہارت کروائی گئی، وہ جس کا استنجا مریدوں نے کروایا، وہ جس کی گندگی مریدوں نے، پیٹ سے نکلی ہوئی گندگی مریدوں نے صاف کی، جو اٹھنے اور بیٹھنے کے قابل نہیں تھا، جو کفن پہننے کے قابل نہیں تھا، جو چل کر چارپائی پر لیٹنے کے قابل نہیں تھا، قبرستان پہنچنے کے قابل نہیں تھا، اس کی قبر کو انہوں نے غسل دیے، اس کو داتا مانا، مشکل کشا سمجھا، وما قدر اللہ حق قدرہ، لیکن ان بدبختوں نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ فرمایا وہ اللہ کتنی شان والا ہے جس کی انہوں نے قدر نہیں کی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس کی مٹھی میں قیامت کے دن یہ ساری زمینیں ہوں، ایک مٹھی میں ساری زمینیں، 7 زمینیں، 7 طبق، اور 7 طبقوں کے اندر ساری مخلوق، اور اس مخلوق میں تمہارا داتا بھی، تمہارا بابا بھی، تمہارا مشکل کشا بھی، حاجت روا اور بگڑی بنانے والا بھی، تمہیں اولاد سے نوازنے والا بھی، تمہاری قسمتوں کا مالک بھی، کس مٹھی میں؟ رب کی مٹھی میں پکڑا ہوا، ساری 7 زمینیں، اس کے اندر کی مخلوق رب کی ایک مٹھی میں آئی ہے۔ وَالسَّمَاوَاتُ مُطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو لپیٹ رکھا ہے، مٹھی میں زمین کو پکڑ رکھا ہے، دائیں ہاتھ میں آسمانوں کو لپیٹا ہوا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جس رب کی یہ ناقدری کرتے ہیں، وما قدر اللہ حق قدرہ، جس کی وہ ناقدری کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی، قیامت کے دن اللہ کی ایک انگلی پر زمین ہوگی، دوسری انگلی پر آسمان ہوگا، تیسری انگلی پر مخلوق ہوگی، چوتھی انگلی پر پانی اور تری ہوگی، یہ تمام چیزیں اللہ کی انگلیوں پر ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور پھر دلیل کے طور پر قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، وما قدر اللہ حق قدرہ، ایسے عظیم خالق کی ان لوگوں نے قدر نہیں کی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اللہ اس موقع پر اسرافیل کو حکم دے دے گا اور اسرافیل سور میں پھونک دے گا،
فَصَائِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب کی سب اس سور کے پھونکے جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے گی، الا من شاء اللہ، اس بے ہوشی سے وہی بچے گا جس کو اللہ بچائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا ساری دنیا بے ہوش ہو جائے گی، میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ جب میں ہوش میں آؤں گا میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوشی سے مستثنا کر دیا، اس بے ہوشی کی وجہ سے جو طور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے تھے جب رب نے تجلی کی تھی، اس بے ہوشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بے ہوشی سے مستثنا کر دیا۔ یا اللہ کے بعض مقرب فرشتے اس بے ہوشی سے مستثنا ہوں گے جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے، الا من شاء اللہ، اللہ جس کو چاہے گا اس بے ہوشی سے محفوظ کرے گا۔ ثم نفخ فیہ اخری، یہ پہلا سور ہوگا، پھر دوسرا سور پھونک دیا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پہلے سور کے موقع پر جتنے افراد ہوں گے سب مر جائیں گے، جو مرے ہوئے ہیں وہ مرے ہوئے ہیں، جو زندہ ہیں اس موقع پر سب مر جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونک دیا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، پہلے مردے بھی اور اس وقت کے تازے مردے بھی، سب دیکھ رہے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، تیرے رب کے نور کی وجہ سے زمین منور ہو جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھ دی جائے گی، نامہ اعمال رکھ دیے جائیں گے۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، نبیوں کو لایا جائے گا، گواہوں کو لایا جائے گا۔ وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، اور اس دن انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فجر سے لے کر ظہر تک وقت رکھا کام کرنے کا، یہودیوں کو تورات دی، کہا اس پر عمل کرو۔ ظہر کے وقت وہ تھک گئے، جواب دے دیا انہوں نے۔ پھر ظہر سے عصر کا وقت رکھا، عیسائیوں کے لیے انجیل دے دی، عمل کرو۔ عصر کے وقت انہوں نے جواب دے دیا۔ پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عصر سے مغرب کا وقت رکھا، انہوں نے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ایک کی رات یہودیوں کو دیا، ایک کی رات عیسائیوں کو دیا، اور 2 کی رات مسلمانوں کو دے دی۔ اب یہ دونوں اہل کتاب ناراض ہونے لگے، کہا یا اللہ انہوں نے ٹائم بھی تھوڑا لگایا، عصر اور مغرب کے درمیان تھوڑا وقت ہوتا ہے، ہم فجر سے لے کر ظہر تک لگے رہے، پھر ظہر سے عصر تک لگے رہے، ہمیں کی رات اور ان کو 2 کی رات۔ اللہ جواب میں کہتا ہے مجھے یہ بتلاؤ جو قرات میں نے تمہیں ثواب دیا ہے اس میں کوئی ناانصافی کی ہے؟ میں نے تمہارا حق پورا دیا کہ نہیں؟ یا اللہ حق تو پورا دے دیا۔ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تمہیں تمہارا حق مل گیا؟ کہا ہاں مل گیا۔ کہا جو مسلمانوں کو میں نے 1 قرات کی بجائے 2 قرات ثواب دیے ہیں، یہ میرا فضل ہے، جس کو چاہوں دے دوں۔ ظلم تو نہیں کیا نا، ناانصافی تو نہیں کی، اپنی طرف سے زیادہ میں جس کو چاہوں دے دوں، تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ یہ میرا اپنا فضل ہے۔
فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کو ناانصافی کی وجہ سے اس پر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، قیامت کے دن پورا پورا انصاف ملے گا، اور جس کو رب چاہے گا اپنے فضل سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ، ہر ذی روح کو اس کے عملوں کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو دنیا میں، اس کے مطابق تمہیں اس کا ثواب دیا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اب یہ سفر شروع ہو گیا، فیصلے ہو گئے، کتاب رکھ دی گئی، کتاب نے فیصلے سنا دیے۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب نے تو ہماری ہر چھوٹی اور بڑی برائی اور نیکی لکھی ہوئی ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اس میں موجود نہ ہو۔ یہ فیصلے سنائے جانے کے بعد اب وہ آخرت کا سفر شروع ہو رہا۔ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنمیوں کو اکٹھا کیا جائے گا، ٹولیاں ان کی بنا دی جائیں گی، اور جہنم کی طرف ان کا سفر شروع ہو جائے گا۔ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب یہ جہنم کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم، جہنم کے داروغے پوچھیں گے الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں آئے؟ کیا تمہیں کسی ڈرانے والے نے نہیں ڈرایا؟ کیا تمہیں رب کی قرآن کی آیات نہیں سنائی گئی؟ کیا تمہیں نبی کی احادیث پر اطلاع نہیں ملی؟ کیا تمہیں کسی نے بھی اس سفر کے بارے میں خبردار نہیں کیا؟ اللہ کی جہنم کے بارے میں نہیں بتلایا؟ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو قیامت کے دن یہ کہہ سکے ہمیں پتہ نہیں لگا؟ داڑیاں منڈانے والوں، شلواروں کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والوں، مال میں ملاوٹ کرنے والوں، ظلم اور زیادتی کرنے والوں، اپنے گھر والوں کو بے پرد رکھنے والوں، اپنے گھر میں شیطان کا راج قائم کرنے والوں، کیا قیامت کے دن یہ کہہ سکو گے ہمیں کچھ پتہ نہیں لگا؟ الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی گئی؟ وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور اس دن کی ملاقات سے تم کو نہیں ڈرایا گیا؟ سوچیں، کیا رب کی آیات تم کو نہیں سنائی گئی؟ کیا اس آخرت کے سفر کے بارے میں تم کو نہیں بتلایا گیا؟ اللہ کی ملاقات سے نہیں ڈرایا گیا؟ قالوا بلا، جواب میں کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں ڈرایا گیا، قرآن سنایا گیا، نبی کی احادیث بتلائی گئی، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، فرمایا کافروں پر رب کا عذاب ثابت ہو گیا، فیصلہ ہو گیا کہ ان بدبختوں کو جن کو رب کی آیات سنائی گئیں، نبی کی احادیث بتلائی گئیں، اس دن سے ڈرایا گیا، تب بھی یہ نہیں مانے، اب ان پر اللہ کا جہنم کا عذاب ثابت ہو گیا ہے، اب ان کو اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داروغہ کہے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جس جہنم کے دروازے پر تمہیں لایا گیا تھا اب اس جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنا، نکلنے کا کوئی وقت نہیں، کوئی راستہ نہیں۔
فبئس مثوى المتکبرین، اور تکبر کرنے والوں کے لیے یہ بری جگہ ہے۔ یہ کافروں کے بارے میں، ان کے سفر کے بارے میں فیصلے کے بعد ان کا انجام ہے، لیکن مومنوں کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جیسے جہنمیوں کو اکٹھا کر کے جہنم کی طرف لایا گیا، ایسے ہی ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے تھے جنت کی طرف اکٹھا کر کے لایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب یہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ جہنمیوں کو ڈانٹا گیا تھا، پوچھا گیا تھا کہ تمہارے پاس رسول آئے یا نہیں، تمہیں کسی ڈرانے والے نے ڈرایا یا نہیں، رب کی ملاقات کے بارے میں خبردار کیا یا نہیں۔ یہاں جنتیوں کو پوچھا نہیں جا رہا کہ تم نے کتاب و سنت پر عمل کیا یا نہیں، اس کا تو انجام ان کے سامنے تھا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلام ہو، طبتم فادخلوها خالدین، دنیا میں تم عمل کرتے رہے نا، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنی خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ہم کس گروہ میں ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کس گروہ میں ہیں ہم سب جانتے ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم کس گروہ میں ہیں، ہر آدمی اپنے بارے میں خوب جانتا ہے۔ اس کا مال اس کا ہے یا رب کا دیا ہوا ہے، یہ گن گن کر رکھتا ہے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ اپنے گھر میں دین اسلام کو نافذ کیے ہوئے ہے یا شیطان کا پیروکار بنا ہوا ہے، یہ مال میں ملاوٹ کرتا ہے یا اسلام کے قانون کے مطابق اسے ملاوٹ سے پاک رکھتا ہے، یہ حلال کھاتا ہے یا حرام، ہر آدمی کو خود پتا ہے۔ ہم کس گروہ میں ہیں، ہمیں پتا ہے ہم کس گروہ میں ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس جنتی گروہ میں ہے، جس کے بارے میں آسمان سے آواز آتی ہے اے بادل کی ٹکڑی، اے بدلی، جا میرے بندے کے کھیت کو سیراب کر کے آ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے کا مال اپنا نہیں، اس نے رب کے لیے وقف کر دیا۔ ایک شخص اس بادل کی ٹکڑی میں جو آواز اس کو سنائی دی گئی، جو نام اس آدمی کا لیا گیا، اس کو سن کر اس بادل کی ٹکڑی کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ ایک بلند جگہ پر پہنچ کر برستی ہے، پانی نالے کی صورت میں بہتا ہوا اس کھیت تک پہنچتا ہے جس میں وہ کسی وغیرہ لے کر اپنے کھیت کو سیراب کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بندہ پہنچ کر پوچھتا ہے کہ تیرا نام یہی ہے؟ وہ حیران ہو کر جواب دیتا ہے تجھے میرے نام کا کیسے پتہ لگا؟ کہا میں نے بادل کی ٹکڑی میں کسی کو پکارتے ہوئے سنا، وہ اس کو حکم دے رہا تھا اے بدلی جاؤ میرے بندے کے کھیت کو سیراب کر کے آؤ۔ کہا ہاں میرا نام یہی ہے۔ پوچھا کیا عمل کرتا ہے کہ رب کو تجھے اتنا، تیرا عمل اتنا محبوب لگا ہے کہ وہ بادل کی ٹکڑی کو حکم دے رہا ہے کہ کسی اور کے کھیت کو سیراب کرے یا نہ کرے، میرے اس بندے کے کھیت کو سیراب کر کے آ۔ کہا جب راز سے پردہ اٹھ ہی گیا ہے تو میں بتلا دیتا ہوں، میں نے اس زمین میں 3 حصے کر رکھے ہیں، ایک حصہ دوبارہ اس زمین میں لگا دیتا ہوں، اس کا بیج اس کی تیاری میں صرف کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر لے جاتا ہوں، اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہوں، اور تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہوں۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے یہ مال اپنا نہیں سوچا، اپنا نہیں بنایا، گن گن کر نہیں رکھا، بینک بیلنس کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ کہا دیا ہوا تو اسی کا ہے،
اسی نے اولاد دی ہے، اس کو بھی کھلانا ہے اور یہ کاروبار بھی چلانا ہے، زمین کی کاشت بھی دوبارہ کرنی ہے، لہذا ایک حصہ اس کا، ایک میرے گھر والوں کا اور ایک اللہ کا۔ ہم کس گروہ میں ہیں ہر ایک کو پتا ہے، لہذا بتانے کی ضرورت نہیں، خود سوچنے کی، فکر کی ضرورت ہے۔ ہم سوچیں ہم کس گروہ میں ہیں۔ اگر اس گروہ میں ہیں جن کو جہنم کے دروازوں پر پوچھا جا رہا ہے کیا کر کے آئے، تمہیں آیات سنائی نہیں گئی، اگر اس گروہ میں ہے فوراً توبہ کرے اور اس گروہ میں شامل ہو جائے جس کو یہ کہا جا رہا ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ۔ اب جواب دیکھیے مومنوں کا کیسا جواب ہے، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اللہ کا مومنوں سے وعدہ ہے، کیا وعدہ ہے؟ جو میرا بندہ بنے گا میں اس کو جنت عطا کروں گا، جو میرے نبی کی پیروی کرے گا میں اس کو جنت عطا کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور آپ سن چکے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ کا یہ وعدہ ہے اپنے بندوں سے کہ یہ جان اور یہ مال مجھے دے دے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے میں مجھ سے جنت لے لے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةِ، جو میرے نبی کے پیچھے چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جو نبی کے پیچھے نہیں چلتے، حنفی نماز پڑھتے ہیں، نکاح اور طلاق کا مسئلہ حنفی ہے، وہ سوچیں کہ اللہ نے امام ابو حنیفہ کی تقلید پر جنت کا وعدہ نہیں کیا، نبی کی اتباع پر، اللہ کی توحید پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں اور نبی نے حدیث میں یہ وعدے ہمیں بتلائے ہیں کہ تمہارے لیے جنت ہے۔ یہاں جواب میں مومن کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں قیام کریں، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس سفر کا اختتام دیکھے مومنوں کا کتنا بھلا ہے کہ یہ اس آخری منزل پر پہنچ گئے ہیں، جنت میں داخلہ ہو گیا ہے، منزل مقصود ان کو مل گئی ہے، سفر کا اختتام ہو گیا ہے۔ جواب میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں اس اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں قیام کریں۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اللہ عمل کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیا کرتا۔ سوچ لیں یہ دنیا عارضی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے والدین کہاں گئے؟ اسی دنیا میں کہیں سجا کر رکھا ہے شیشوں کی الماری میں، یا قبر میں دفن ہو کر گل سڑ گئے، اور ہم نے بھی اسی سفر پر جانا ہے۔ اس سفر پر اگر جانا ہے، یقین ہے تو تیاری کر لیں۔ تیاری کیا ہے؟ جو ہر مسافر کو راستے میں جس سامان کی ضرورت پڑتی ہے اس کو تیار کر لیں۔ آخرت میں کس سامان کی ضرورت پڑے گی؟ اللہ کی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اس کے بعد اعمال صالحہ کی، عقیدہ اور اعمال صالحہ، اس کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل کر دے اور ہمیں اس گروہ سے محفوظ رکھے جو جہنمی لوگوں کا گروہ ہے، جن کو جہنم کے دروازوں پر کھڑا کر کے پوچھا جائے گا اور پھر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے، جنت میں داخل کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک تو اعلان یہ ہے کہ عید میلاد کی جو بدعت منائی جاتی ہے وہ سر پر آ رہی ہے، اسی کے بارے میں ایک پمفلٹ اطاعت رسول مرکز الدعوت الاسلامیہ کی طرف سے چھپا ہے، باہر دستیاب ہے، خرید کر لوگوں میں تقسیم کریں تاکہ لوگ اس بدعت سے محفوظ ہو سکیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ پچھلے جمعے 7,780 روپے اکٹھا ہوا تھا، 2,220 روپے کی کمی ہے، اس میں بھی وہ بھی انشاءاللہ اس جمعے آپ پورا کریں تاکہ اخراجات چلتے رہیں۔ نماز تہجد کا صحیح وقت کیا ہے؟ نماز فجر سے کتنی دیر پہلے ادا کرنی چاہیے؟ طلوع فجر سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ لینی چاہیے، آخری پہر میں اس کو ادا کر لینا چاہیے، چوں ہی طلوع فجر ہو اس سے پہلے وطر ادا کر لیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے۔ وطر تہجد کے بعد کس طرح اور کتنے ادا کرنے چاہیے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت ہیں۔ فاذا خشی احدکم الصبح، جب تمہیں یہ ڈر ہو کہ اب صبح نمودار ہونے والی ہے، فلیوتر بواحدہ، اس کو چاہیے کہ 1 رکعت پڑھ لے۔ یہ صحیح طریقہ، بہتر اور افضل طریقہ ہے کہ 2 رکعتیں نفل پڑھنے کے بعد 1 وتر پڑھ لیا جائے، اور اگر کوئی 3 پڑھنا چاہے، 5 پڑھنا چاہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ وتر پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کا صحیح طریقہ پوچھنے والا شاید یہ پوچھنا چاہتا ہے رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی جائے یا رکوع کے بعد؟ تو رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنا افضل ہے، اور رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھنا بھی ثابت ہے۔ مسواک 1 دفعہ کرنی چاہیے یا 3 دفعہ؟ مسواک 3 دفعہ کا معنی سمجھا نہیں کہ 3 دفعہ ایسے ہلائے، 1 دفعہ کا مطلب یہ ہے خوب اچھی طرح اپنے دانتوں کو صاف کرے، بس یہی کافی ہے، 3 دفعہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی